اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شہید کربلا جامع مسجد لدھیانہ سے میں غلام حسن قیصر صدر بطن حدیث آپ سب ناظرین کا، خواتین و حضرات کا شہید کربلا کانفرنس اس مواصلاتی بذریعے سے کی آن لائن آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ سب کی شمولیت کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ اس لائن کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کانفرنس کو آن لائن جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ میں سب سے پہلے آغاز شہر کربلا کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ تنزیل احمد متعلم جامع حبیبیہ لدھیانہ کو میں زحمت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور قرآن حکیم قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن حکیم کی تلاوت حافظ تنزیل صاحب نے فرمائی۔
ہم کے دو مصرے کہکشاں چاند ستارے فلک زمین سورج کہکشاں چاند ستارے فلک زمین سورج میرے مولا نے بنائے ہیں نبی کے ساتھ. اور بہت ہی ادب سے میں آج شہید کربلا کانفرنس میں مدعو کرنے جا رہا ہوں. قاری محمد مستقیم کریمی صاحب کو تشریف لائیں اور ایک نعت پاک ہدیہ عقیدت دربار کنائم میں پیش کریں. قاری محمد مستقیم کریمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوستو جو شہدائے کربلا کانفرنس آپ جو حضرات دیکھ رہے ہیں تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکیں. تو آئیے دوستو میں دو مصرے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے نماز پڑھیں. کہ دشمن پہ بھی دعا ہے مدینے کے چاند کی, دشمن پہ بھی دعا ہے مدینے کے چاند کی, مدینے کے چاند کی. دشمن پہ بھی دعا ہے مدینے کے چاند کی, دشمن پہ بھی دعا ہے مدینے کے چاند کی. یہ کیسی خوش ادا ہے مدینے کے چاند کی, یہ کیسی خوش ادا ہے مدینے کے چاند کی. اور چار مصرے پنجابی زبان میں سماعت فرمائیں کہ نہ دن نہ مہینے تھے نہ سال تھے مکڑی ہے, نہ دن نہ مہینے تھے نہ سال تھے مکڑی ہے, نہ دن نہ مہینے تھے کہ نہ دن نہ مہینے تھے نہ سال تھے مکڑی ہے. اے آمنہ گل حشر تیرے لال تھے مکڑی ہے, اے آمنہ گل حشر تیرے لال تھے مکڑی ہے, نہ دن نہ مہینے تھے کہ
पालते मुकड़ी ना दिन न महीने और चंद शार समाप्त कर पाएंगे। उसके बाद मनकबत के चंद शार आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा कि खुशबू 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 खुशबू, अरे खुशबू मेरी ज़बान ने लुटाना शुरू किया, 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 खुशबू मेरी ज़बान ने लुटाना शुरू किया। नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़बान ने लुटाना शुरू किया। अरे मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बताओ, मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बताओ, मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बताओ, मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बताओ। तो आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया, तो आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़बान ने लुटाना शुरू किया। अरे जन्नत भी मुस्कुरा के मुझे देखने लगी, जन्नत भी मुस्कुरा के मुझे देखने लगी, जन्नत भी मुस्कुरा के मुझे देखने लगी, जन्नत भी मुस्कुरा के मुझे देखने लगी। मैंने जो माँ का पाँव वो दबाना शुरू किया, मैंने जो माँ का पाँव वो दबाना शुरू किया, खुशबू मेरी ज़बान ने लुटाना शुरू किया। आइए मनकबत के चंद शार समाप्त फरमाएं कि बाग़े नबी के फूल है आला मकाम है, आला मकाम है, बाग़े नबी के फूल है आला मकाम है, आला मकाम है, बाग़े नबी के फूल है, बाग़े नबी के फूल है, आला मकाम है, आला मकाम है। हज़रत हुसैन आपको सबका सलाम है, सबका सलाम है, हज़रत हुसैन आपको सबका सलाम है, सबका सलाम है। उनकी नमाज कितनी हंसी तर है दोस्तों, हंसी तर है दोस्तों, उनकी नमाज कितनी हंसी तर है दोस्तों, हंसी तर है दोस्तों, उनकी नमाज कितनी उनकी नमाज कितनी हंसी तर है दोस्तों, हंसी तर है दोस्तों।
مرتے نہیں کبھی، مرتے نہیں کبھی، جو شہید حق گئے، جو شہید حق ہے وہ مرتے نہیں کبھی، وہ مرتے نہیں کبھی، یہ میرا کہا نہیں رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، یہ میرا کہا نہیں یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، باغ نبی کے پھول ہے، اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ آپ تھے مستقیم قریبی صاحب، نہ کہاں کہاں پہ ڈالی، نہ کہاں کہاں پہ ڈالی تیری فکر نے کمندیں، اے زمین سے لا مکان تک تیری فکر کی رسائی۔ اب میں جامعہ حبیبیہ کے سابقہ طالب علم محمد افضل سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، ایک نادر اصل ہدیہ کی دربار رسالت میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر قدم ہے عرش معلا، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں، عید کے دن پڑھنے کو دکانہ جب کہ چلے شاہ بطحا، عید کے دن پڑھنے کو دکانہ جب کہ چلے شاہ بطحا، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ، بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ، باپ ہوں اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، باپ ہوں اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا، گھر اپنے لا کر نہلا دھلا کر، گھر اپنے لا کر نہلا دھلا کر، اس کو نیا کپڑا پہنایا، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد
افضل صاحب سے آج شہید کربلا کانفرنس میں آج یوم عاشورہ کے دن اور جو یوم عاشور کے دن واقعات رونما ہوئے ہیں، آپ ناظرین آپ سبھی ان واقعات کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ تو اسی شہید کربلا کانفرنس میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں منقبت کے روپ میں تمام شہداء کربلا۔ ملاحظہ فرمائیں، بتلا عرض کر رہا ہوں، کربلا کا عجیب منظر ہے، کربلا کا عجیب منظر ہے، اور تشنگی کے گلے پہ خنجر ہے۔ کربلا کا عجیب منظر ہے، تشنگی کے گلے پہ خنجر ہے، اور لاڈلا سیدہ کا ہے پیاسا، لاڈلا سیدہ کا ہے پیاسا، ہائے شرمندہ آب کوثر ہے۔ لاڈلا سیدہ کا ہے پیاسا، ہائے شرمندہ آب کوثر ہے، اور کلمہ گو ہو کے خون کے پیاسے، کلمہ گو ہو کے خون کے پیاسے، عقل حیران اور صدر ہے۔ کلمہ گو ہو کے خون کے پیاسے، عقل حیران اور صدر ہے۔ وہ نشانہ ہے ظلم امت کا، وہ نشانہ ہے ظلم امت کا، جو حبیب خدا کا دل بر ہے۔ وہ نشانہ ہے، شیخ پہ غور فرمائیے گا، وہ نشانہ ہے ظلم امت کا، جو حبیب خدا کا دل بر ہے، اور وہ کئی روز تک رہے پیاسے۔ اور جو چاہوں کا شیر بھی، وہ کئی روز تک رہے پیاسے، جن کے قبضے میں آب کوثر ہے۔ وہ کئی روز تک رہے پیاسے، جن کے قبضے میں آب کوثر ہے، اور شرم امت کو کیوں نہیں آتی، شرم امت کو کیوں نہیں آتی، زیر خنجر گلو سرور ہے۔ شرم امت کو کیوں نہیں آتی، زیر خنجر گلو سرور ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، آج ماتم اسی کا گھر گھر ہے۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی، آج ماتم اسی کا گھر گھر ہے، اور آج مسلم کی یہ زبوں حالی، آج مسلم کی یہ زبوں حالی دیکھ کر غم زدہ قیصر ہے۔ آج مسلم کی یہ زبوں حالی دیکھ کر غم زدہ قیصر ہے۔ اور چند افعال منقبت کے اور ملاحظہ فرمائیں، اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں کہ اف نیزہ خولی پہ جس شخص کا سر ہے، اف نیزہ خولی پہ یہ جس شخص کا سر ہے، حیدر کا پسر فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ اف نیزہ خولی پہ یہ جس شخص کا سر ہے، حیدر کا پسر فاطمہ کا لخت جگر ہے، اور بے شک جو زیارت گئے کل جن و بشر ہے، بے شک جو زیارت گئے کل جن و بشر ہے، عاشور کے دن آپ کے شعلوں میں وہ گھر ہے، عاشور کے دن آپ کے شعلوں میں وہ گھر ہے، اور اسلام کی عظمت کا نشان امن کا پیکر، اسلام کی عظمت کا نشان
امن کا پیکر قرآن ہے یا حضرت شبیر کا سر ہے. اسلام کی عظمت کا نشان امن کا پیکر قرآن ہے یہ حضرت حسین ابن علی میں حیدی کی بقا ذکر حسین ابن علی میں. وہ دشمن دین آج بھی آمادہ شر ہے. وہ دشمن آج بھی آمادہ شر ہے. ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں جمع بیٹی کی میت. ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں جمع بیٹی کی میت. فرزند رسول عربی تیرا جگر ہے. فرزند رسول عربی تیرا جگر ہے. اور قیصر کبھی انسان کے مٹائے نہ مٹے گی. کونین کا گھر ہے. اور اب میں بہت ہی ادب سے اعلیٰ مقام قوم کے محبی رہنما ملت کے دلوں کی دھڑکن بے باک بے لاگ بے خوف شیر پنجاب شاہی امام حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کی دعوت برکاتہ سے التجا کروں گا کہ آج واقعات کربلا پر آپ روشنی ڈالیں. سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. مجاہدو تمہیں سے ہے اسلام کا ہے سر بلند. مجاہدو تمہیں سے ہے اسلام کا ہے سر بلند. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج 10 محرم کا دن ہے. یوم عاشورہ کا دن ہے. اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور 10 محرم کے دن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. شہادتیں تو بہت ہوتی ہیں، قربانی بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں، لیکن کچھ قربانی ایسی ہوتی ہیں جو تا قیامت تک لوگ یاد رکھتے ہیں. ظالم جو ہیں وہ ہر دور کے اندر آئے ہیں، لیکن کچھ ہی وقت میں ان کا نام ختم ہو گیا. اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑائی لڑی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. اکثر
मुकर्रर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यासे रहने की बात करते हैं कि मैदान करबला में वो प्यासे थे। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैंने एक वाक़या पढ़ा था मौलाना फजल मोहम्मद साहब का। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, उसके सारे साथी शहीद हो गए, वो भी बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जन्नत की हूरें उन शहीदों को पानी पिला रही हैं। तो एक उसके पास भी आई और उससे पानी पिलाने लगी, तो पता लगा कि ये जिंदा है। तो उसने मना किया पानी पिलाने के लिए, लेकिन दूसरी हूर ने कहा कि पानी पिला। तो उस अल्लाह वाले ने जो पानी पिया, उस पानी पीने के बाद उसको कभी प्यास नहीं लगी जिंदगी भर, उस पानी का जो मज़ा था। ये एक आम मकसद है कि वाक़या है जंग के अंदर का, और इधर जो है तारीफ उठाकर देखें तो आपको ये पता लगेगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह को चूमा है, प्यार किया है। वो हमारा दिल नहीं मानता कि वो प्यासे थे, दुनिया के लिए तो वो प्यासे थे, लेकिन उनको सामने जन्नत नजर आ रही थी और उन्होंने जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ को उठाया। हिंदुस्तान के जंग आज़ादी के जो हीरो थे गांधी जी, उन्होंने ये एक बात कही थी, कहते मैं जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगा तो मैं सोचा कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा इतनी बड़ी हुकूमत का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात पढ़े तो मुझे ताकत महसूस हुई। उस शख्स ने जालिम हुक्मरान के सामने अकेले ही डट गए और अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जालिम जो है उसके सामने हक बात को कहना ये बहुत बड़ा जिहाद है, और जो लोग इसको बदनाम करते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो इस्लाम जो है वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहता है, गरीबों की इमदाद करने के लिए कहता है, मस्कीनों की इमदाद करने के लिए कहता है, मजलूमों की इमदाद करने के लिए कहता है। तो जो लोग गलत नज़रिया इस्लाम के बारे में फैसला करते हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि इस्लाम जो है वो जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है और मजलूमों को अमल लेके देता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी ज़िंदगी के हालात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के साथ उन्होंने अपने वक्त के अंदर हुकूमत खुदादाद को बचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए किस तरह अपना सब घर बार छोड़ा और जद्दोजहद की। उनका बहुत बड़ा मुकाम है। अक्सर बहुत से लोग इतराज़ करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि वो कितनी इज्जत करते थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत इमाम हुसैन बचपन में खेल रहे थे और उस वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे। तो किसी बात पे तकरार हो गई तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम्हारा बाप हमारा नौकर है। तो उनके बेटे को इस बात को बुरा लगा और वो अपने वालिद के पास गया। उसने कहा कि जी आज तो ये कह दिया कि भाई आप उनके नौकर हो।
تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ اور جا کے امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ کیا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ لکھ کے بھی دے دیں گے کہ میں ان کا نوکر ہوں. تو ان کا بیٹا سمجھا کہ پتہ نہیں میرے والد کیا کریں گے. وہ گئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس میں پوچھا کہ میرے والد نے کہا کہ آپ لکھ کے بھی دے دیں کہ ہم آپ کے نوکر ہیں. کہ لیں ہاں بالکل. حضرت امام حسین نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے نوکر ہیں. تو جب وہ رکا لے کر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس رکے کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے بیٹے سے کہا مجھے پتا ہے کہ تیرا نانا کون ہے, تیری نانی کون ہے, اس کی نانی جو ہے کون ہے, اس کا نانا کون ہے, تیری کیا اور ان کے سامنے کیا حقیقت ہے. تو یہ کہا وصیت کی کہ یہ رکا جو ہے مرنے کے بعد میری قبر میں رکھنا تاکہ کل میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کو اس بات سوچ لینا چاہیے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ آ رہے تھے اور حضرت امام حسین بھی آ رہے تھے کسی نکاح کے اندر شامل ہو کے. جب واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کے جو جوتے تھے وہ جھاڑنے لگے, ان پہ مٹی آ چکی تھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, تمہارے پیروں کی جو مٹی ہے اس کو جھاڑ رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی گود میں لے کر کس طرح آپ کو پیار کرتے تھے, تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس تمام کے تمام جو لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جتنے بھی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے تھے. وہ تو وقت کی حکومت جو تھی انہوں کو برداشت نہیں کر سکے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ظالم ہیں جو جس قسم کا بھی ظلم وہ کر رہے ہیں, ان ظالموں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ان کا جو نام ہے ایک صدی کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ زندہ ہیں, وہ شہید مردہ نہیں ہوتے. آج بھی وہ ہر جگہ ہماری رہبری فرما رہے ہیں. ان کی شہادت سے ہمیں یہ طاقت ملی ہے کہ کبھی بھی ظالم حکمران کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہیے اور حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے. حق بات کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال نہیں ہے. تو دعا کیجیے, وقت بھی بہت قلیل ہے کیونکہ جس بیماری کی وجہ سے بڑا پروگرام نہیں کر سکے اس لیے آن لائن یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ تک بات پہنچے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑی عقیدت یہ ہے کہ ان کی شہادت پہ قرآن کی تلاوت, نماز پڑھیں اور آج کے دن یوم عاشوراء کے دن غریبوں اور مسکینوں کو بانٹیں. اپنے علاقے میں پتہ کریں کہ کون آدمی غریب ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں. لیکن یہ ناچ گانا یا شراب پینی یا نماز کو چھوڑنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام سے الگ چیزیں کوئی لوگوں نے بنا رکھی ہیں. لیکن اگر جو صحیح معنی میں جو مسلمان ہوگا, جو صحیح معنی میں اپنے آپ کو حسینی کہے گا, وہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زندگی گزاری ہے آخری وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. آخری وقت تک بھی نماز قضا نہیں ہوئی اور انہوں نے آخری وقت تک لڑتے رہے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کر یہ بتا دیا کہ حق کو قائم کرنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے اور اس جان دینے کے بعد ہی قوم زندہ ہوتی ہے. آج حضرت امام حسین کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ سبق ملا ہے حضرت امام حسین کی زندگی سے کہ کبھی بھی ظالم حکمرانوں کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
नाज़रीन कराम, अभी आप हज़रात ने अमीर अहरार शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी दामद बरकातहू से करबला के वाक़यात और उन मौक़े और जो आज हमारी कौम की हालत है वो सबको मद्देनज़र रखते हुए बयान आपने सुना, ईमान और बयान, और बहुत ही अदब से मैं कारी मोहम्मद मुस्तकीम करीबी से दरख्वास्त है कि 2 दिवसीय मनक़बत के नात की हदी अक़ीदत पेश करें। दरबारे रिसालत। बाज़ार चमकता है, तहबा का गली पहुँचा, तहबा का गली पहुँचा, बाज़ार चमकता है, तहबा का गली पहुँचा, तहबा का गली संसार चमकता है, अनवार मोहम्मद से, और फ़हरान से मदीने तक और अर्श के सीने तक, फ़हरान से मदीने तक, कि फ़हरान से मदीने और अर्श के सीने तक, फ़ारा से मदीने तक और अर्श के सीने तक, वो है
اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ صحابہ کو دیکھو امام میں کیسے چلے تھے وہ عہد میں نبوت پہ کٹنے۔ صحابہ کو دیکھو امام میں کیسے چلے تھے وہ عہد میں نبوت پہ کٹنے، نبوت پہ کٹنے۔ شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، ذرا اس حقیقت سے پردہ ہٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے، تم دور صدیقی کو کیوں بھول بیٹھے، کہ امت کو جس سے سبق یہ ملا ہے، سبق یہ ملا ہے۔ عقیدہ ہے ختم نبوت پہ اپنا، عقیدہ ہے ختم نبوت پہ اپنا، عقیدہ ہے ختم نبوت پہ اپنا۔ خوش جان و مال تک بھی خوشی سے لٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا، جو انکار ختم نبوت کرے گا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ جو مرزا کو اپنا نبی مانتا ہے، جو مرزا کو اپنا نبی مانتا ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اس کو بتا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے، کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ میرے شیخ ہیں حبیب الرحمن الطالبی، میں ان کو بلاؤں تو کیسے بلاؤں۔ میرے شیخ ہیں حبیب الرحمن الطالبی، میں ان کو بلاؤں تو کیسے بلاؤں، تو کیسے بلاؤں۔ انہی موتیوں میں سے ہے عثمان رحمانی، انہی موتیوں میں سے ہے عثمان رحمانی۔ زمانے کو ان کا بھی ذکر سنا دو۔ انہی موتیوں میں سے ہے عثمان رحمانی، زمانے کو ان کا بھی ذکر سنا دو۔
آپ تھے مستقیم قریبی صاحب شہید کربلا کانفرنس کا یہ اختتامی وقت آن پہنچا ہے اور میں ایک ایسی شخصیت کو ناظرین آپ سے متعارف اول تو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے نوجوان قائد ملت، نوجوانان وطن کی آن و بان و شان کے ضامن، ٹائیگر آف پنجاب کے نام سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور بہت ہی خلوص کے پیکر اعلیٰ جناب نائب شاہی امام حضرت مولانا محمد عثمان رحمانی دامت برکاتہ سے میری درخواست ہے کہ وہ آج اس شہید کربلا کانفرنس میں واقعات کربلا سے آپ کو روشناس کرائیں. اس سے پہلے 2 مصرے عرض کرنا چاہوں گا. نصرت حق کرو، نصرت حق کرو، میدان سے بھاگا نہ کرو. نصرت حق کرو، میدان سے بھاگا نہ کرو. مرد مومن ہو تو ایمان کو رسوا نہ کرو. مرد مومن ہو تو ایمان کو رسوا نہ کرو. اور مجھ سے توق و زندان و سلاسل کی حقیقت کیا ہے؟ توق و زندان و سلاسل کی حقیقت کیا ہے؟ راہ حق میں تو صلیبوں کی بھی پرواہ نہ کرو. راہ حق میں تو صلیبوں کی بھی پرواہ نہ کرو. تو محترم المقام اعلیٰ جناب محمد عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب سے میری درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. آج یوم عاشوراء کا دن ہے اور آج کے دن ہی خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لگتے جگر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے
پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن سیدنا امیر المومنین شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کا دن جب سے دنیا بنی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو بڑا ہی برکت اور فضیلت والا بتایا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت نے اس دن کی عظمت اور اس دن کی تاریخ جو ہے وہ بدل کے رکھی۔ آج پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے عقیدت کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کی شہادت کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے سامنے شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر اس دور میں ہی نہیں، قیامت تک آنے والے نوجوانوں میں سب سے بڑے بہادر ہیں، جس بہادری کا مظاہرہ امام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کیا ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ملتا ہے۔ جو لوگ پیسے لے کے منقبت بیان کرتے ہیں، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم رو کے رلا کے لوگوں کو ثابت کریں گے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے تقریر کرنے والے، وہ دل تھام کے سنیں، امام الانبیاء کے نواسے کائنات کے بہادروں کے سردار ہیں۔ کیا یہ بہادری نہیں ہے کہ صرف 70 یا 72 افراد کا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ ایک بڑی فوج کے سامنے ٹکرانے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ بہادری نہیں کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو؟ آج اگر کسی کے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے، ماں باپ گھبرا جاتے ہیں، ماں باپ بچوں کی ناجائز مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں جہاں سیدنا امام حسین کو اس بات کا علم تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو میرے اہل و عیال شہید ہو جائیں گے، اگر یہ جنگ ہوئی تو علی اصغر علی اکبر شہید ہو جائیں گے، اگر یہ جنگ ہوئی تو قاسم کو شہادت کا جام پینا ہوگا، جس مقام پر سیدنا امام حسین کھڑے ہیں اور جانتے ہیں کہ زینب کو ایک ایک کا جنازہ ان ناتوان ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا، اس کے باوجود ابن زیاد کو کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی اپنے بچوں کی خاطر ظلم اور ستم سے ٹکرانے سے باز آ جائے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی اولاد شہید کروا لی، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا برداشت نہیں کیا۔ شہید کربلا کی تاریخ ماتم کی نہیں، عظیمت کی تاریخ ہے۔ شہید کربلا کی تاریخ ماتم کدے کی نہیں، دنیا کی عزم و ہمت اور بہادری کی تاریخ ہے۔ شہید کربلا نے یہ بتایا ہے دنیا کو کہ وقت کیسا کیوں نہ ہو، حکمران کیسے کیوں نہ ہو، اور یہ واضح کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر دشمن ہم سے زیادہ ہوگا، ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا، حکومت کے اوپر
میدان سے دنیا کو پیغام دے رہا ہے. جو لوگ رنگ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ علی ابن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا. آج بھی جائیے کربلا کی سرزمین پر، آج بھی میدان کربلا میں آپ چلے جائیں، وہاں کی آب و ہوا اس طرح سوگوار ہے کہ دلوں کو زندہ رکھنے والا انسان اس کو اپنی روح کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے. یہ شہادت، یہ ظلم و ستم، یہ پانی نہ ملنا، 7 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کرنا اور ان کے سامنے شرائط رکھنی یزید کے لشکریوں کی طرف سے، ان تمام واقعات میں ایک بچہ زندہ بچ گیا جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ میدان کربلا کا فلسفہ کیا ہے. 14 سال کی عمر ہے امام زین العابدین کی اور بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے ہیں قیدیوں کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، اور آگے آگے ایک نیزے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر نیزے میں بلند کیا گیا ہے. بار بار اپنے ابا کے سر کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں. رات کو قافلہ جہاں رکا، تھوڑی دیر بعد گشی طاری ہو جاتی ہے. سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنے آغوش میں لیا، پوچھا بیٹا کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا اماں جان یہ ممکن نہیں کہ یہ جو نیزے پر میرے ابا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لگا ہوا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ کچھ دیر کے لیے میری گود میں رکھ دیں؟ اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان میں اپنے بھائیوں کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو، عبداللہ ابن جعفر کی تمام اولاد کو، علی اصغر کو، علی اکبر کو، حضرت عبداللہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے والد کا سر نیزے پہ دیکھا ہے، یزید کا دربار دیکھا ہے، اور پھر مدینہ پہنچے، مدینے والوں کا سامنا کیا ہے. ایک مدت گزرنے کے بعد ولید کے دور میں ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے امام زین العابدین. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ولید کے دور میں پھر قید کر لیے گئے. قید خانے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہر امام زین العابدین کو جب ملنے کے لیے گئے نا تو دیکھا امام صاحب کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، گلے میں توق ڈالا ہوا ہے. رونے لگے امام زہری کے، حضرت یہ کیا بن گئی دوبارہ کہ امام صاحب یہ کیا ہے آپ کے اتنی بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں؟ قربان جاؤں سیدنا امام حسین کے فرزند کے، کیا بات ہے نبی کے گھرانے کی. فرمایا زہری روتا کیوں ہے؟ ادھر آ، قریب بلایا، اپنے ہاتھ اٹھائے، ہلکا سا جھٹکا مارا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. فرمایا یہ بیڑیاں کچھ طاقت نہیں رکھتی، ہم تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ان معاملات سے گزرے، ورنہ کسی بادشاہ کی اور کسی بیڑی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کے خاندان کے اوپر قابض آ جائے. سیدنا امام حسین کو کہا نا ان کے ماننے والوں نے کہ حضرت مت جائیں، بادشاہ ظالم ہو گیا ہے، ابن زیاد جیسا ظالم آگے بھیجا ہے آپ کو مارنے کے لیے، کہ حضرت مت جائیں. الگ الگ لوگوں نے کہا کہ حضرت مت جائیں. سیدنا امام حسین نے بہت بڑا جواب دیا، فرمایا نہیں، آج اگر میں ظلم کے مقابلے میں رک گیا
جواب دینے سے انکار کر دیا. آج اگر یہ دل میں خیال آ گیا کہ بچوں کی جان بچائیں گے یا پھر نانا کا دین بچائیں گے، آج اگر دل میں یہ خیال آ جائے کسی کے کہ اپنا قبیلہ بچایا جائے گا یا انسانیت کی عزت بچائی جائے گی، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا سبق دیا جائے گا؟ فرمایا میں ایک مثال قائم کر کے جا رہا ہوں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مجاہدین کے لیے، قیامت تک آنے والے نمازیوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کہ دیکھو انسانوں، انسان کا زندہ رہنا بڑی بات نہیں ہے، ضمیر کا زندہ رہنا بڑی بات ہے. اگر ضمیر مر گیا انسانیت مر گئی. اگر ضمیر کہتا ہے کہ بادشاہ ظالم ہے، اگر ضمیر کہتا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت نہ کی جائے اور اس کے باوجود تم کرتے ہو تو ایک زندہ لاش ہو. اور حسین ابن علی شہید ہے اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام، نعرہ تکبیر. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنیوں کے دل و جان میں ہیں، سنیوں کے ایمان میں ہیں، اور صرف سنی ہی نہیں پوری دنیا میں جتنے حق پرست بستے ہیں، پوری دنیا میں جتنے انصاف پسند لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور رنگ اور نسل سے ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سلام کرتے ہیں کہ صرف چند افراد کے ساتھ وقت کے ظالم حکمران کے ساتھ ٹکرانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچائی کو بیان کرنا، یہ ایک ایسی مثال قائم کی گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگ آج اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. سیدنا امام حسین زندہ ہیں، سیدنا امام حسن زندہ ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں جبرائیل نے آ کے بتایا اور مٹی دی میدان کربلا کی، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے حسین، اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے علم دیا گیا تھا کہ آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے تک پہنچے. یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا فلسفہ ہے. انہوں نے یہ جو بہت بڑی قربانی دی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بچانے کی قربانی ہے. یہ دنیا کی ڈیموکریسی احسان مند ہے حضرت امام حسین کی، دنیا کے ہیومن رائٹ کمیشنز احسان مند ہیں سیدنا امام حسین کے. دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں ان میں جتنی اپوزیشنز ہیں، یہ مثال ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے یہ رواج ڈالا ہے دنیا میں کہ اگر کوئی طاقت میں آ گیا تو کیا ہو گیا، کوئی خدا تو نہیں بن سکتا. طاقت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جائز اور ناجائز فرمان مان لی جائے. یہ رواج کس نے ڈالا دنیا میں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ڈالا. ورنہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تعداد کم ہوگی تو کیا ہو. اور اچھی طرح دلوں پہ ہاتھ رکھ کے تمام اہل ایمان سمجھ لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کے جو قاتل ہیں، امام مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کا جو دشمن ہے، چاہے وہ یزید ہو یا ابن زیاد ہو، شمر ہو یا کوئی اور ہو، یا ان کی نسل کا کوئی بدترین انسان ہو، جو بدبخت یہ سمجھتے ہیں وہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بہت بہتر تھا، جس نے آل رسول کے ساتھ زیادتی کی، وہ کسی لحاظ سے انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں،
وعلی آل محمد تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کے اوپر سلام نہ ملے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یوم عاشورہ کا دن سیدنا امام حسین کی شہادت کی عظمت کا دن ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں، روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہداء کے، روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن ان باتوں کے اوپر کہ ہم ایک عزم کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کریں گے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے، کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، کہ آج کے دن ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ غریب کا پیٹ کھانے سے بھریں گے، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جہاں ہماری ضرورت انسانیت کو محسوس ہوگی ہم بنا کسی خوف و خطر کے اپنی قربانی پیش کریں. آج کا دن جہاں یوم عاشورہ کی برکتوں کا دن ہے، اس سے بڑھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کی شہادت کا دن ہے. یہ دن مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دیتا ہے. ہر سال یہ دن پوری دنیا میں انصاف کے لیے لڑنے والوں کو ایک نیا حوصلہ دیتا ہے. یہ دن ہمت دیتا ہے ان لوگوں کو جو تھوڑے وسائل کے ساتھ ایک بڑا ارادہ رکھتے ہیں. آج کا دن ان لوگوں کے لیے ابتدا کا دن ہے جو کمزور ہونے کے باوجود طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت بنانا چاہتے ہیں. سیدنا امام حسین نے یہ روایت قائم کی ہے دنیا میں، ورنہ پہلے دنیا میں یہ روایت کہاں تھی. جو تھوڑے لوگ ہوتے تھے ساری زندگی چپ رہتے تھے اور خاموشی سے اپنی جان دیتے تھے. جو کمزور لوگ ہوتے تھے اپنی زندگیاں غلامی کے اندر ختم کر دیا کرتے. یہ سیدنا امام حسین نے روایت ڈالی کہ تعداد میں کم ہونے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ارادے پکے ہونے چاہیے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. ابو ہریرہ نے، سیدنا بلال نے، سیدنا عمار بن یاسر نے، یہ غلام ہیں، جب سیدنا امام حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کے ساتھ کوئی طاقت نہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو حسین نبوت کے کندھوں پر پل کے بڑے ہوئے ہوں، جن حسن و حسین کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، وہ حسین جو نماز میں آ جائیں تو سجدہ لمبا کر دیا جائے، وہ حسین جن کے ہونٹوں کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ پیار سے چومتے ہوں، وہ حسین جن کا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ ہوں، یہ شان بھی صرف سیدنا حسین کا گھرانہ پیش کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کربلا کے میدان میں جو بہادری کے واقعات بیان کیے یہ اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین 15-16 سال کے تھے جب میدان کربلا میں اترے؟ 60 سال سے زیادہ عمر ہے امام حسین کی، اور اس عمر میں اپنے بھائیوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اپنے بھتیجوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں. اور جب چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر، علی اکبر اور عبداللہ کے تیر لگائے گردن میں، ان کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے عرش معلیٰ کی طرف کر کے ارشاد فرمایا کہ الہی اگر آپ کی ذات اس طرح راضی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں. لکھا ہے مورخین نے کہ کربلا کے میدان میں یزید کی فوجیں
جب سارے اہل بیت شہید ہو گئے، سیدنا امام حسین اکیلے بچے تو فوجیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آمنہ کے لال کے اوپر آگے بڑھ کے حملہ کر سکے۔ مورخین نے لکھا ہے، آپ آج بھی ہوئے زمین کربلا پہ جائیے، سیدنا امام حسین کے بارے میں لکھا ہے اکیلے گھوڑا دوڑا کے خود دشمن پہ حملہ کرتے تھے، اور جس طرف حملہ کرتے تھے 70 ایک 100 افراد گرتے ہوئے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے کہ شیر خدا کا فرزند حملہ آور ہوا ہے۔ تم شیر خدا کے بہادر فرزند کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہو کائنات کے سامنے۔ پانی کی آفت کیا حیثیت رکھتی ہے اس گھرانے کے سامنے جو حوض کوثر کے مالک ہوں؟ انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ آج کے دن وقت بھی ہو گیا ہے زور کی نماز کا، کہ آج کے دن ارادہ کیجیے اس بات کا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو عملی طور پر زندہ کریں۔ انشاءاللہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ حسینی نہیں ہیں، جن کے چہرے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی داڑھی نہیں وہ بھی پکے حسینی نہیں ہیں، جن کے حلق سے شراب اترتی ہے وہ بھی حسینی نہیں ہیں، جو زنا اور بدکاری کرتے ہیں وہ بھی حسینی نہیں ہیں۔ وہ ان 10 دنوں میں شور مچا کے جھوٹے حسینی بن سکتے ہیں، لیکن حسینی وہ ہیں جن سے کل بھی یزید کرتا تھا، جن سے آج بھی یزید کرتا ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے یزیدوں کو ڈرنا ہوگا، ان کی قسمت میں خوف لکھ دیا گیا ہے۔ ان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں کی کم تعداد کے باوجود سچائی سننی ہوگی۔ ان کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے غلاموں کے سامنے سرنگو ہونا ہوگا، کیونکہ حسین نے کہا تھا میدان بدر میں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے اس بات کا اعادہ کریں کہ بطور حسینی ہر ایک مظلوم کا ساتھ دے گا۔ دنیا کی تمام اقوام، چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا ہو، چاہے ان کی ذات اور نسل کیسی کیوں نہ ہو، سچائی کے لیے اگر اس وقت ہمیں اپنے ہی مذہب کے ماننے والے ظالموں کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم۔ مختصر سی دعا میرے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہ کی پتے پتے کے ذرے ذرے کے مالک اور خالق آپ ہیں، اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ جی آج یوم عاشورہ کا دن ہے، اے مولا کریم جن لوگوں نے بھی آج اور کل روزے رکھے ہیں آپ کی ذات کے لیے، ان کی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ آج یوم شہادت امام حسین ہے، اے مولا کریم آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے پوری دنیا کے اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مولا کریم میدان کربلا کی حکمتیں اور میدان کربلا کے واقعات ان سے آپ سے بہتر کوئی آشنا نہیں ہے۔ اے مولا کریم ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے دن کی برکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ سیدنا امام حسین و اہل بیت کے صدقے، شہدائے میدان کربلا کے صدقے پوری دنیا میں کووڈ-19 سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جتنے لوگوں کے گھروں میں بیماری ہے شفا عطا فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ تندرستی عطا فرما، اور دنیا پہ اس بیماری کے خوف کے جو بادل ہیں اسے دور فرما۔ اے مولا کریم جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی صورتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم آپ کے علاوہ اور کوئی پالن ہار نہیں ہے، آپ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ اے مولا کریم جتنے بھی لوگ اس آن لائن پروگرام میں شامل ہیں یا اللہ دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی ضروریات آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیاں آپ جانتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور یا اللہ آج یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے طفیل، اے مولا کریم ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک۔ شكرا يا ربي شكرا